قطب الدین ایبک جو دلی کے پہلے سلطان اور ہندوستانی تاریخ کی ایک ممتاز شخصیت تھے۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھا جو اقتدار میں آیا اور 12ویں صدی کے دوران شمالی ہندوستان میں دلی سلطنت قائم کی۔ قطب الدین ایبک وسطی ایشیا میں 1150 کے قریب پیدا ہوا۔ اسے ایک ممتاز حکمران اور فوجی کمانڈر محمد غوری نے غلام کے طور پر پکڑا اور بالآخر غوری کے قابل اعتماد کمانڈروں میں سے ایک بن گیا۔ جب محمد غوری نے دلی سمیت شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں پر اپنا تسلط قائم کیا تو قطب الدین ایبک کو دلی کا گورنر مقرر کیا گیا۔ محمد غوری کی موت کے بعد قطب الدین ایبک مؤثر طریقے سے دلی اور آس پاس کے علاقوں کا حکمران بن گیا۔ انہیں دلی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے جس نے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کا آغاز کیا۔ قطب الدین ایبک جس نے خود کو دلی کا سلطان قرار دیا اور ایک خاندان قائم کیا جسے مملوک یا غلام خاندان کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کی اہم شراکتوں میں سے ایک قطب مینار کی تعمیر میں ان کی شمولیت تھی جو دلی میں ایک بلند و بالا یادگار ہے جو ان کی حکمرانی اور تعمیراتی کامیابیوں کی علامت ہے۔ قطب مینار کی تعمیر ان کی دور حکومت میں شروع ہوئی۔ قطب مینار کی تعمیر 1199 میں شروع ہوئی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ مینار کا مقصد دلی میں آخری ہندو سلطنت پر دلی سلطنت کی فتح کی یاد منانا تھا۔ قطب الدین ایبک نے قطب مینار کی تعمیر شروع کی لیکن وہ صرف بنیاد ہی مکمل کر سکے۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشین التمش نے تعمیر کو جاری رکھا اور ٹاور میں مزید 3 منزلیں شامل کی۔ ہر کہانی میں اسلامی اور ہندوستانی طرز تعمیر کے امتزاج کی نمائش کرتے ہوئے مختلف فن تعمیراتی خصوصیات اور ڈیزائن ہوتے ہیں۔ قطب مینار سرخ ریت کے پتھر اور سنگ مرمر سے بنا ایک بلند و بالا ڈھانچہ ہے۔ یہ تقریباً 73 میٹر 240 فٹ لمبا ہے اور اوپر کی طرف ٹیپرز ہیں۔ مینار ایک 5 منزلہ مینار ہے جس کی کہانی پر عربی اور فارسی رسم الخط میں پیچیدہ نقش و نگار اور نوشاجات ہیں۔ قطب مینار کا طرز تعمیر اس وقت کے ہند اسلامی تعمیراتی امتزاج کی عکاسی کرتا ہے جس میں فارسی، وسطی ایشیائی اور ہندوستانی تعمیراتی روایات کے اثرات ہیں۔ مینار پر پیچیدہ نقش و نگار قرآن کی آیات اور مختلف آرائشی نقشوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ صدیوں کے دوران قطب مینار میں کئی اضافے اور تزائین و آرائش کی گئی۔ 1368 میں آسمانی بجلی گرنے سے سب سے اوپر کی منزل کو نقصان پہنچا اور فیروز شاہ تغلق نے اس کی مرمت اور بحالی کی۔ مغل دور میں مزید تزائین و آرائش کی گئی۔ انگریزوں کی حکمرانی کے دوران لارڈ ہارڈنگ نے 20ویں صدی کے اوائل میں مینار کو مستحکم کرنے اور سیاحتی مسائل کو حل کرنے کے لیے بحالی کا کام شروع کیا۔ قطب مینار کمپلیکس جس میں دیگر تاریخی ڈھانچے جیسے قوت الاسلام مسجد، علائی دروازے اور دلی کے لوہے کے ستون کو 1993 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، ہندوستان کی تاریخ اور مختلف ادوار کی تعمیراتی عجائبات کی نمائش کرتی ہے۔ آج قطب مینار دلی میں ایک مشہور تاریخی نشان کے طور پر کھڑا ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کی تاریخ، اہمیت اور تعمیراتی خوبصورتی کی تعریف کرنے آتے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے 1206 سے 1210 تک نسبتاً مختصر مدت کے لیے حکومت کی۔ پولو کے کھیل کے دوران گھوڑے سے گرنے سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشین التمش نے دلی سلطنت کے استحکام کو جاری رکھا اور اس کے علاقوں کو مزید وسعت دی۔ قطب الدین ایبک کی میراث ہندوستانی تاریخ میں اہم ہے کیونکہ اس نے شمالی ہندوستان میں مسلم حکمرانی کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے سلطنت کی حکمرانی کی بنیاد رکھی اور اپنے پیچھے تعمیراتی عجائبات چھوڑے جن کی آج تک تعریف کی جاتی ہے۔